نہیں ہے. کچھ قرآن پاک کے اندر نا ٹائٹل لکھے ہوتے ہیں, لقب. بعض اوقات لکھا ہوتا ہے وقف نبی, وقف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض روایات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقف کیا تھا, تو حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہ سارے ہم لوگ بھی حضور کی سنت ادا کر لیں, تو وہاں لکھا ہوتا ہے وقف نبی. اسی طرح وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوگا وقف منزل, منزل لکھا ہوگا یا وقف جبریل لکھا ہوگا. تو وقف منزل کا معنی کیا ہے, یہ اوپر میں نے لکھا ہوا وضاحت کی ہوئی ہے. وقف منزل کا معنی کیا ہے, یہاں پہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وقف کیا ہو. اسی طرح بعض جگہ لکھا ہوتا ہے وقف غفران, وقف غفران, غفران بخشش سے ہے. جیسے ہم نے دعا پڑھی تھی واش روم سے نکلتے ہوئے غفرانک, تو معنی کیا ہوتا ہے, وہاں بخشش کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, تو وہاں لکھا ہوتا ہے وقف غفران کہ آپ سانس نکال کے یہاں پہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ بھی ہے. جب آپ کے سامنے کوئی ایسی آیت آتی تو آپ بخشش طلب کرتے. میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی, جب نبی بخشش طلب کرتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا اعوذ باللہ کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. نبی سارے انبیاء کیا, ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, معصوم ہے. تو بخشش کا معنی کیا ہوگا, نبی کریم کے لیے یا انبیاء کرام کے لیے درجات کی بلندی, مقامات کی بلندی, اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ, اس میں تو کوئی حد نہیں ہے نا, تو یہ معنی ہوتا ہے. اسی طرح ٹائٹل لکھا ہوتا ہے وقف کفران, کفران کفر سے ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس جگہ رکیں گے تو معنی کے اندر کفر ہو سکتا ہے, مفہوم کے اندر کفر جیسا معنی آ سکتا ہے, تو آپ یہاں پہ نہیں رکیں گے. یہ ٹائٹل ہے وقف نبی, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقف کیا. وقف منزل جبریل امین علیہ السلام. وقف غفران معافی کے لیے طلب کرنا, درخواست کرنا. وقف کفران کفر کے معنی میں ہے کہ یہاں پہ وقف نہیں کرنا. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو علامتیں ہیں نا, کہ جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف نہ کرنا بہتر ہے. وہاں پہ ایک علامت ہے یہ قرآن پاک میں ایک ساتھ آتے ہیں.